جب جناب حابیل اپنی پاکیزگی، شرافت اور تقوی کی بنا پر اپنے والد بزرگوار حضرت آدم علیہ السلام سے قریب ہونے لگے، تب قابیل حسد کا شکار ہو گیا۔ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بچوں سے یہ کہا کہ تم راہ خدا میں قربانی پیش کرو۔ جناب حابیل نے ایک دمبے کو راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کیا اور قابیل نے کچھ ردی بالیوں کو قربانی کے طور پر پیش کیا۔ ظاہر سی بات ہے جناب حابیل کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا، اور یہیں سے قربانی کے اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے قربانی کے حوالے سے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالے اس ویڈیو میں۔ عربستان کے علاقے کو روز اول سے ادیان و مذاہب کا گہوارہ کہا گیا ہے۔ دنیا کے بے شمار مذاہب نے اس علاقے میں جنم لیا ہے اور اکثر کا مدفن بھی اسی خطے میں بنا ہے۔ اس علاقے کی نمایاں تاریخ کا دور جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، جن کی مختصر تاریخ حیات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں مختلف فضائل و کرامات سے آراستہ کر کے توحید کا علمبردار بنا کر اس علاقے میں خلق فرمایا اور نمرود جیسے باغی و طاغی کے سامنے کھڑا کر دیا کہ جس کے نتیجے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ رب العزت سے یہ آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی۔ اور پھر اس واقعے سے متاثر ہو کر جناب سارہ بنت حاران نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے عقد کر لیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ابتدائی طور پر بابیل میں رہے، پھر وہاں سے وہ کنعان چلے گئے، لیکن جب کنعان میں قحط پڑا تو وہاں سے منتقل ہو کر مصر چلے گئے۔ وہاں جب وہ اس دور کے فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس نے جناب سارہ کے حسن و جمال کا احساس کر کے بار بار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن ہر مرتبہ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ آخرکار اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ان کی دعا سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ آئندہ ایسی جسارت نہیں کرے گا۔ خلیل نے بارگاہ الہی میں التماس کی تو ان کی دعا قبول ہوئی، اس فرعون کا ہاتھ درست ہو گیا، تو اس نے جناب ابراہیم کے اس عظیم کردار سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی خدمت کے لیے دے دیا۔ جناب سارہ کے ساتھ ایک مدت تک ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان سے اولاد کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ سے عقد کر لیا کہ جس کے بعد جناب ہاجرہ سے انہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پیش آتی ہے۔ جب جناب سارہ 90 برس کی ہوتی ہے تو پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے انہیں بھی صاحب اولاد بنا دیا اور جناب سارہ سے جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت پیش آتی ہے۔ جناب ہاجرہ کے یہاں ولادت کے بعد فطری طور پر جناب سارہ کو کشمکش کا شکار ہونا چاہیے تھا، اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ قدرت سے اس صورتحال کا یہ حل نکالا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ہاجرہ کو مکے میں بنیاد خانہ کعبہ کے قریب رکھا جائے، کہ جہاں قلت آب کی بنا پر انہیں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی کی تلاش میں جناب ہاجرہ کو صحیح کرنا پڑی، جس کے نتیجے میں قدرت نے چشمہ زمزم جاری کر دیا اور اس طرح کرم پروردگار کا بھی مظاہرہ ہو گیا اور نبی خدا کے تحفظ کی راہ میں سعی کی عظمت کا بھی اظہار ہو گیا۔ ادھر قبیلہ جرہم کے افراد کا اس علاقے سے گزر ہوا تو انہوں نے چشمہ زمزم کی روانی کو دیکھا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اس طرح ارض حرم کی آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان تمام تر آزمائشوں کے بعد جب اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا تو انہیں اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب میں حکم دیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے پورے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کا ارادہ طے کر لیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے بھی خود کو مرضی مولا کے حوالے کر دیا اور اس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے اور جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ۔ ایثار اور فداکاری کا یہ جذبہ
نسل جناب ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وقت آ گیا جناب عبد المطلب علیہ السلام کا، اور ان کی متعدد اولادیں تھیں کہ جس میں سے ایک تھے جناب عبداللہ علیہ السلام اور ایک تھے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام کی نظر تھی کہ اگر خدا انہیں 10 فرزند عطا کرے گا تو وہ ایک کو راہ خدا میں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ جب قربانی کا وقت آیا تو قرآن میں جناب عبداللہ علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن جناب عبداللہ علیہ السلام کے حسن و جمال کی بنا پر دوبارہ سے قرآن ڈالا گیا کہ اس قرآن میں بھی جناب عبداللہ علیہ السلام کا نام نکلا، یہاں تک کہ فدیہ طے کر دیا گیا اور یہ رقم 100 اونٹ تک پہنچ گئی۔ تو جناب عبداللہ علیہ السلام کے عوض میں 100 اونٹ کو قربان کر دیا گیا اور انہیں بچا لیا گیا۔ اس طرح سے جناب عبداللہ علیہ السلام بھی ذبیح قرار پائے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انا ابن ذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اور اسی لیے جناب عبد المطلب علیہ السلام کو ابراہیم ثانی کا لقب حاصل ہے۔ ان تمام تر مقدس قربانیوں میں ایک راز چھپا ہے جس سے پردہ اس وقت اٹھا کہ جب نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں اپنی قربانی پیش کی کہ قرآن کریم کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا ہے۔ اس آیت کی حقیقی تفسیر امام حسین علیہ السلام کی صورت میں سامنے آئی۔ دین کی بقا کے لیے اللہ نے اس عظیم قربانی کو محفوظ رکھا تھا جو کربلا میں انجام پائی، اور یہی وجہ ہے کہ مومنین 10 ذی الحجہ کو سنت ابراہیمی کی یاد مناتے ہیں، اور 10 محرم کو اس کی حقیقی تفسیر یعنی امام حسین علیہ السلام کا غم۔ ان دونوں قربانیوں کے درمیان یہ لطیف تناسب بتاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد ایثار اور اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر ہی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، اور ہم سب کو اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو ان کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔